بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ اس سے پہلے ہم انگلش میں ٹو نیشن تھیوری اور اس کی بیک گراؤنڈ کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ میں بڑے اختصار سے اس کی بیک گراؤنڈ میں علامہ اقبال، سر سید احمد خان اور مولانا مودودی اور ادر علماء کے حوالے سے اس کو ڈسکس کروں گا۔ ہندوستان میں یا بر صغیر میں دو قومی نظریے کی بنیاد اس دن رکھی گئی جس دن ہندوستان کے پہلے شخص نے اسلام کو قبول کیا۔ ایکچولی ہندوستان دو قوموں کا، ایک سے زیادہ قوموں کا ملک ہے، مسلمز اور نان مسلمز۔ مسلمان دوسروں سے اس لیے مختلف ہیں یا مختلف قوم ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ساورنٹی پہ، اقتدار اعلیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اور احکام الہی جو ہیں، اقتدار اعلیٰ کے احکام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچائے۔ مذہب نے ان کو آپس میں ارتباط دیا ہے، اور قرآن و سنت نے ان کو ایک کر دیا ہے، اور ان کا یہ جو مسلمان ہونے کا جذبہ ہے، یہ ان کے تمام جذبوں کے اوپر غالب ہے، اور اپنے مسلمان ہونے کے حوالے سے ان کو اس کے اوپر فخر بھی ہے، اور اس کے لیے یہ اپنی جانیں قربان کرنے سے گریز نہیں۔ اس لیے یہ ایک مکمل قوم ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کی کہ بیک گراؤنڈ میں جس دن پہلے ہندوستانی نے اسلام قبول کیا، اس دن ایک قوم کی بنیاد رکھی، الگ قوم کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد جب ہم تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو ہمیں سید احمد شہید کی تحریک ملتی ہے، جنہوں نے اس خطے میں اسلامی ریاست کے قیام کے لیے علمی تحریک چلائی۔ انہوں نے علمی لحاظ سے خلافت کیا ہے، اس کے انتخابات کس طرح ہوں گے، اور اس کا قیام کس طرح عمل میں آئے گا، اور اس بات پر زور دیا کہ ریاست مسلمانوں کی مذہبی ضرورت ہے۔ ایک قوم کی حیثیت سے ہم ایک ساورن قوم ہیں، اور ساورن قوم کی حیثیت سے ساورن اسٹیٹ کا قیام مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید نے اسلامی ریاست کے قیام کے لیے کوشش کی، اور ہندوستان کا ایک حصہ جو کہ موجودہ خیبر پختونخوا ہے، اور اس کے ارد گرد کے حصوں میں اسلامی ریاست کو قائم بھی کر لیا، اور یہ بالا کوٹ میں سکھوں سے
برسرے پیکار ہوئے اور اس طریقے سے یہ ریاست آگے نہ بڑھ سکی، اور سید احمد شہید اور اسماعیل شہید ہو گئے، اور ان کے مزار وہاں پہ موجود ہے۔ اس کے بعد اس کو ماڈرن ٹچ جو ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 16ویں اور 17ویں صدی جو ہے، اس میں نئی آئیڈیالوجیز نے جنم لیا۔ یوٹیلیٹیرینزم، کمیونزم، سوشلزم، جمہوریت اور اشرافیت، بہت سی، تو نیشنلزم، یہ تمام اس دور کی بہت سی اصطلاحیں ہیں۔ تو سر سید احمد خان نے سب سے پہلے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کر کے اس بات کا اظہار کیا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، اور الگ قوم کی حیثیت سے انہیں جداگانہ انتخاب کا حق دیا۔ اور یہ ایشو اس وقت پیدا ہوا کہ کولکتہ میں 1883 کے نتیجے میں انتخابات ہوئے، تو وہاں پہ 30% سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن وہ کلکتہ پریسیڈنسی نے اپنا ایک ممبر بھی منتخب نہ کر پائے۔ تو مسلمان وہاں سے سر سید احمد خان صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں نومینیشن یا کسی طریقے سے ایک ممبر ہمارا وہاں پہنچنا چاہیے۔ تو اس پر سر سید احمد خان نے کہا اس کا صرف حل جداگانہ انتخاب ہے۔ یہ بھی بنیاد تھی۔ اس کے بعد مولانا ظفر احمد عثمانی، شبیر احمد عثمانی، انہوں نے بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ اور ان کا جو تحریک ہے اس میں جداگانہ الگ نیشن کی بات کی۔ مولانا مودودی اس وقت تک اپنے آپ کو ایک عالم کی حیثیت سے تسلیم کروا چکے تھے۔ جماعت اسلامی کا یہ آغاز تھا اور جماعت اسلامی سیاست میں حصے دار نہیں تھی، لیکن مولانا مودودی نے علمی تحریک جو ہے وہ دو قومی نظریے کے حق میں چلائی، اور اس کے لیے انہوں نے مسئلہ قومیت، ان کی مشہور کتاب ہے جو تحریر کی، اور جس کو علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے سراہا، اور اسلامی ریاست اپنی کتاب میں دو قومی نظریے کو فروغ دینے کی کوشش کی۔ آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں، مولانا مودودی نے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ثابت کیا کہ مسلمانوں کا اقتدار اعلیٰ الگ ہے، مسلمان جو ہیں وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھائی بھائی ہیں، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کا قانون اور قانون سازی کا اپنا ایک الگ طریقہ کار ہے، اور اس میں انہوں نے سورہ المائدہ کی ان آیات کا تذکرہ بھی کیا اپنی کتاب میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور اس طریقے سے انہوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ قرآن پاک میں یہ واضح ہے کہ جب لوگ ایمان لے آئے تو انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ اب ہمارا تمہاری قوم سے کوئی تعلق نہیں، ہم ایک الگ قوم ہیں جو صرف خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ ہمارے اندر تفریق پڑ گئی، اور اس طریقے سے قرآن و سنت کی روشنی میں سید ابو العلا مودودی نے اس بات کو ثابت کیا کہ مسلمان اپنے مذہب کے اعتبار سے ایک قوم ہے جن کی ساورنٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ایک ساورن ریاست ان کی مذہبی ضرورت ہے جہاں پہ وہ اپنے قرآن و سنت کی روشنی میں بنائے ہوئے قوانین، اجتہاد اور اپنی ثقافت، اپنے کلچر، اپنے مذہب، اپنی تہذیب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کا اپنا ایک دور ہے. علامہ صاحب کی جو ہے وہ قوم کے بارے میں 3 ادوار سے. اپنے پہلے دور میں وہ خود کہتے ہیں کہ وہ بڑے نیشنلسٹ تھے، بہت بڑے. دوسرے دور میں انہوں نے ملت کی بات کی، اور تیسرے دور میں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ نیشن کے اعتبار سے مسلمان ایک قوم ہے، اور اس کے اوپر ان کی بہت سی نظمیں اور غزلیں ملتی ہیں، اور علامہ اقبال اس کے اسٹرانگ اسپوکس مین تھے. اگلی نشست میں ہم قائد اعظم محمد علی جناح